نعرہ یہ ہمارا، نعرہ یہ ہمارا، ہمارا یہ ایمان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ نعرہ یہ ہمارا، ہمارا یہ ایمان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے، عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے، حرمت رسول پر جانوار جائیں گے، حرمت رسول پر جانوار جائیں گے۔ دعویٰ یہ ہمارا، ہم دعویٰ یہ ہمارا اور برملا اعلان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اطاعت رسول میں زندگی گزاریں گے، اطاعت رسول میں زندگی گزاریں گے، دشمن رسول کو ماریں گے، ماریں گے، دشمن رسول کو ماریں گے، ماریں گے، دشمن رسول کو ماریں گے، ماریں گے، حضور کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اللہ پاک دا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے سانو خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صرف اللہ دا نبی اور رسول مننا کافی نہیں، بلکہ اللہ دا آخری نبی اور آخری رسول مننا ضروری ہے۔ جو آدمی آپ نو اللہ دا آخری نبی اور آخری رسول تسلیم نہیں کرتا وہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص دائرہ اسلام چو خارج ہے جو یہ کہے کہ میں نبی پاک نو اللہ دا نبی اور رسول ماننا، ایمان رکھنا، لیکن آخری نہیں مانتا، معلوم ہویا او آپ تو بعد کسی ہور دی گنجائش تسلیم کردا ہے، اور جو نبی پاک تو بعد آپ دے دین تو بعد شریعت تو بعد آپ دی نبوت اور رسالت تو بعد کسی اور دین شریعت نبوت رسالت دی گنجائش تسلیم بھی کرے اور دائرہ اسلام چو خارج ہے، کذاب دجال غیر مسلم ہے، او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ اے اللہ دا فضل و کرم ہے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صرف نبی نہیں مندے بلکہ اللہ دا آخری نبی مندنے۔ اور اے عقیدہ اسلام اور دین دیاں بنیاداں دے وچوں ایک بنیادی عقیدہ ہے، ضروریات دین دے وچوں ایک اہم عقیدہ ہے۔ بہت سارے مسلمان اس عقیدے دے معاملے دے اندر غفلت دا شکار یا مداحنت دا شکار ہو جاندے نے۔ عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال غیرت مند بن جاؤ، جو آپ دی ختم نبوت دے بارے ذرہ بر شک بھی کرے، خدا دی قسم مسلمان رہ سکدا نہیں۔ بلکہ ساڈا عقیدہ تو اے وے، ساڈا نظریہ موقف مسلک کہ اگر کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و رسالت تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں، میں رسول ہاں، میں ذلی بروزی کوئی چھوٹا شرعی غیر تشریع نبی ہاں یا رسول ہاں، وہ تو مسلمان نہیں۔ لیکن جڑا شخص ایسے دعوے دار کولوں سوال کرے کہ جے تو اللہ دا نبی ہے تے اپنے نبی ہون دی کوئی دلیل پیش کر، جڑا بندہ اے دعویٰ کرے نبی پاک دی نبوت اور رسالت تو بعد کہ میں نبی ہاں یا رسول ہاں، او مسلمان بولو۔ مگر ساڈا عقیدہ اے وے کہ جو ایسے دعوے دار کولوں دلیل منگے کہ جے تو اللہ دا نبی ہے رسول ہے تے اپنی نبوت دی دلیل پیش کر، رب کبریا دی قسم جو دلیل منگے وہ بھی کافر ہے۔ نبی پاک دی نبوت تو بعد جدو گنجائش ہی نہیں،
جڑا کہے کہ میں نبی ہاں، میں رسول ہاں، میں غیر تشریح نبی ہاں، بروزی نبی ہاں، کہہ دو کہ مرتد زندیق کافر دجال کذاب او دے کولوں اے دلیل منگن دی بھی ضرورت نہیں کہ تو نبی ہے تے اپنی نبوت دی دلیل پیش کر. جو دلیل منگے وہ بھی کافر ہے. کیا انہیں نبی پاک دی ختم نبوت دے بارے دل میں شک رکھیا؟ کیا او دے دل میں شکوک موجود ہے کہ کوئی دلیل پیش کرے تے میں نبی مان لواں گا؟ نہیں. ساڈا ختم نبوت دے عقیدے تے اتنا ایمان مضبوط ہے کہ اسی دلیل منگن دے بھی قائل نہیں. جو نبوت دا دعوے دار ہوئے ساڈا عقیدہ ہے کہ کذاب ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، جھوٹا ہے، مرتد ہے. او نبی ہونا تے بڑی بات ہے، مسلمان بھی ہو سکتا نہیں. اس واسطے اپنے عقیدے تے ڈٹ جاؤ اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و رسالت تو بعد کئی لوگ نبوت دے دعوے دار ہوئے، لیکن ساڈے بر صغیر دے اندر جو کہ مرزا غلام محمد قادیانی ہیں انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا. اگر تسی او دے خیالات پڑھو، او دیاں کتاباں پڑھو، جو کچھ جو لکھ گیا او دا مطالعہ کرو تو نبی ہونا تے بڑی دور دی بات ہے. کوئی بندہ انہوں عقل مند انسان بھی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی انہوں عقل مند انسان بھی ثابت نہیں کر سکتا. نبی ہونا تے بڑی دور دی بات ہے. اور پھر اس کے باوجود بہت سارے لوگ صرف دنیاوی مفاد دی خاطر، دنیاوی لالچ دی خاطر، تھوڑے جے فائدے دی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت نو چھوڑ کے او دے حامی بن جان. خدا دی قسمیں اسی انہاں نو مسلمان من دے تے جڑے پھر انہاں دی حمایت کرن. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت، پیار اور ایمان دا تقاضا اے وے کہ آپ دی ختم نبوت دے بارے غیرت مند ہو جاؤ، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت او عقیدہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت دے نال خود بیان کیتا ہے، صحابہ کرام نے تسلسل نال بیان کیتا ہے، اور اے عقیدہ تسلسل دے نال ساڈے تک پہنچے آئے. اور اللہ دے فضل و کرم نال اسی جند جان قربان کر کے بھی اس عقیدے دے تحفظ واسطے تیار ہاں. عقیدہ ختم نبوت اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات تے اس عقیدے دی وضاحت فرمائی ہے. اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک نے فرمایا میں تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے، اپنیاں نعمتاں دا اتمام کر دیتا ہے. رب بندہ ہے اج تو بعد دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، اسلام مکمل ہے. میں قربان جاواں جدوں دین مکمل ہو گیا ہے، ہن دین دی وضاحت واسطے، دین دے بیان واسطے، دین دی تکمیل واسطے، دین دے اندر اضافے واسطے کسے اور نبی دی ضرورت کوئی نہیں. اللہ پاک نے پہلو نبی پاک دی آمد تو پہلو بے شمار انبیاء بھیجے تے ساریاں شریعتاں دے اندر اکثر نبی خود بھی اعلان کرتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا، اور آپ دی آمد دیاں بشارات نشانیاں بیان کرتے رہے. تمام انبیاء دین بیان کرتے رہے. اللہ پاک نے کسے نبی نو اے اعلان نہیں فرمایا کہ میں دین مکمل کر دیتا ہے، بلکہ بعد وچ آن والے
انبیاء دیاں بشارتاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دیاں خوشخبریاں ملدیاں رہیاں نے. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے آپ نے اعلان نبوت کیتا, دین دی تبلیغ کیتی, آپ نے امت دے تمام مسائل نو حل کر دیتا. کیونکہ نبی دی ضرورت ہوندی ادوں میں جدوں معاشرے دے اندر بگاڑ ہو جائے, معاشرہ بگڑ جائے, گمراہ ہو جائے, پھر نبوت دی ضرورت محسوس ہوندی ہے. پھر اللہ پاک نبی نو بھیج دینے اور رب دا او نبی رب دے حکم دے مطابق قوم دی معاشرے دی اصلاح کر دیندا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دی تبلیغ کیتی, معاشرے دی اصلاح کیتی, تمام قسم دے مسائل نو حل کر دیتا, دائمی ابدی اور ہمیشہ رہن والی عالمگیر رسالت نو پہنچا دیتا. پھر اللہ پاک نے اعلان کیتا الیوم اکملت لکم دینکم, رب بندہ دین ہن مکمل ہو گیا ہے. ہن اے دے اندر اضافے دی وعدہ کرن دی گنجائش کوئی نہیں. جدوں دین مکمل ہے, شریعت مکمل ہے, ہدایت مکمل ہے, نبوت اور رسالت دی تکمیل, ہن کسے نبی دی ضرورت کوئی نہیں. اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے نبی نو ساری کائنات واسطے کافی بنا کے بھیجے آئے. میرا نبی ساری کائنات دی رہنمائی واسطے کافی ہے. پوچھو انہاں مرزائیاں کولوں, قادیانیاں کولوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے معاملے دے اندر ڈاکہ مار دے نے اور نقب زنی دی کوشش کر دے نے کہ کیڑا مسئلہ ہے جو نبی پاک نے حل نہیں کیتا, کیڑا موقع ہے جتے نبی پاک نے رہنمائی نہیں فرمائی. عبادات دے اندر, معاملات دے اندر, خوشیاں دے اندر, غمیاں دے اندر, شادیاں دے اندر, جنازیاں دے اندر, صبح تو لگ کے شام تک اور شام تو لگ کے کل صبح تک, جمعے تو لگ کے اگلے جمعے تک, پورا سال ہوئے, پورا ہفتہ ہوئے, 24 گھنٹے ہون, انسان دی زندگی دا ایک ایک لمحہ ہوئے, ایک ایک منٹ ہوئے, ایک ایک سیکنڈ ہوئے, کیڑا معاملہ ہے جدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی موجود نہیں, تعلیم موجود نہیں. اگر کوئی باپ ہے او دے واسطے نبی پاک دی تعلیم کافی ہے, اگر کوئی بیٹا ہے او دے واسطے نبی پاک دی رہنمائی کافی ہے, اگر کوئی بھائی ہے مصطفیٰ دی تعلیم کافی ہے, اگر کوئی شوہر ہے نبی پاک دی تعلیم کافی ہے, اگر کوئی استاد ہے نبی پاک دی تعلیم کافی ہے, اگر کوئی حاکم ہے مصطفیٰ دی رہنمائی کافی ہے, اگر کوئی سپاہ سالار ہے مصطفیٰ دی رہنمائی کافی ہے, اگر کوئی عبادت گزار ہے نبی پاک دا طریقہ کافی ہے, اگر کوئی تاجر ہے مصطفیٰ دا طریقہ کافی ہے. بتلاؤ پوری زندگی دے وچوں کوئی ایک ایسا شعبہ جدے بارے نبی پاک دی رہنمائی نہ ہوئے. پھر کیوں تسی نبی پاک دی ذات نو چھڑ کے اتنے حسین و جمیل محبوب نو چھوڑ کے مرزے کانے دجال کذاب دے پیچھے لگے پھرتے ہو, حالانکہ نبی پاک دی ذات او ذات ہے جدے بارے رب دا اعلان ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس
ناز میں قربان جاواں نبی پاک دی ذات ساری کائنات واسطے رہنما کافی ہے. او الفاظ جو رب نے اپنے بارے بیان کیتے نے. اللہ پاک نے فرمایا الیس اللہ بکافن عبدہ، فرمایا کیا میں اپنے بندیاں واسطے رب کافی نہیں؟ سننا تیان نال او جویں کائنات دی مشکل کشائی واسطے کلا رحمان کافی ہے، جویں ساری کائنات دی حاجت روائی واسطے کلا خدا کافی ہے، ایویں ساری کائنات دی رہنمائی واسطے کلا مصطفیٰ کافی ہے. الیس اللہ بکافن عبدا، کیا رب حاجت روار مشکل کشائی واسطے اپنے بندیاں لئی کافی نہیں؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اسی طرح کائنات دی رہنمائی واسطے کیا مصطفیٰ کافی نہیں؟ رب ساری کائنات دی خدائی واسطے، مشکل کشائی واسطے، حاجت روائی واسطے کافی ہے، اور مصطفیٰ ساری کائنات دی رہنمائی واسطے کافی ہے. جو آپ تو بعد کسی اور دی تعلیم نبوت شریعت دی گنجائش بھی تسلیم کرے دائرہ اسلام چو خارج مسلمان ہو سکتا. قرآن پاک دی تیسری دلیل اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی، اچھی کہہ دیو. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے نبی جی، کائنات دی طرف نبی اور رسول بنا کے تانوں میں بھیجے آئے، کائنات واسطے گواہ بنا کے بھیجے آئے، جنت دیاں خوشخبریاں دین والا اور جہنم دے ڈر بیان کرن والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، رب بندہ میں اپنے حکم نال اپنی مرضی نال تانوں دین دا دائی اور مبلغ بنا کے بھیجے آئے، واسراجا منیرا. اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے نبی نو سراج منیر، چمکتا دمکتا آفتاب مہتاب بنا کے بھیجے آئے. چمکدا ہویا نبوت دا سورج بنا کے بھیجے آئے. سراج کہتے نے سورج نو، ایک آسمان دا سورج، ایک نبوت دا سورج ہے. آسمان دا سورج وجعلنا سراجا وہاجا، ایک آسمان دا سورج ہے، ایک نبوت دا سورج ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، رب کہندا ہے میں نبوت دا چمکدا دمکدا سورج بنا کے بھیجے آئے. کی مطلب؟ ایک ختم نبوت دی دلیل ہے، کیونکہ جدوں آسمان دا سورج چڑھ پوے او دے تو پہلوں ساری رات چمکن والے ستارے انہاں دی ضرورت رہندی. روشنی واسطے ساری رات چمکن والے ستارے، جنہاں ستاریاں دی مدد نال، جنہاں دے زاویے نال بہت سارے لوگ رستہ بھی تلاش کر لیندے نے. اور پہلے وقتاں دے اندر جو سڑکاں اور رستیاں دا تعین نہیں سی، لوگ ستاریاں دی مدد دے نال لمبے فاصلے طے کر جاندے سن. لیکن جو دن دا سورج طلوع ہو جائے، ساری رات چمکن والے ستاریاں دی ضرورت، ستاریاں دی کوئی حیثیت. جو سورج طلوع ہو جائے، ساری رات 14ویں دے
چمکن والے چاند دی ضرورت نہیں. سورج چڑھ گیا، جو سورج چڑھ جاوے ستاریاں دی روشنی ختم، چاند دی روشنی پہلیاں روشنیاں ختم. سورج چڑھ پوے دن دی روشنی دی اندر، سورج دے اجالے دے اندر لائٹ بالن دی ضرورت، بلب بالن دی ضرورت. کئی بندے کہہ دیندے نے باہر گلی دے اندر بلب چلدا ہوئے دن دے وقت 11-12 دا ٹائم ہوئے تے پتہ ہی کئی بندے کہن گے تو بے وقوف ہے، تینوں نہیں پتہ سورج چڑھیا ہے، تو اجے بھی بلب بالیا ہے. کی مطلب سورج چڑھ پوے ستارے اور چاند دی روشنی ختم تے سورج چڑھن تو بعد پھر بلب بالن دی لوڑ، دیوے بالن دی لوڑ، لالٹیناں بالن دی لوڑ، نرجی سیوراں دی لوڑ نہیں. اے آسمان دا سورج ہے اور ایک نبوت دا سورج ہے، سراج منیرہ. جدو او طلوع ہو گیا او دے تو پہلا نبوت دا چاند چمکدا سی، موسیٰ علیہ السلام دا، عیسیٰ علیہ السلام دا، ابراہیم علیہ السلام دا، نوح علیہ السلام دا، جتنے بھی انبیاء دے چاند چمک رہے سی. جو سراج منیرہ طلوع ہو گیا، پہلے تمام چمکن والے چاند اور ستاریاں دی روشنی ختم، پہلے انبیاء دی نبوت رسالت شریعت ختم. لیکن نبی پاک دے آن تو بعد سراج منیرہ دے روشن ہو جان تو بعد دے اندر کوئی دیوا، کوئی لالٹین، کوئی بتی بالن دی نہیں ضرورت. چاہے اس دیوے دا نام حنفی ہوئے، چاہے اس دیوے دا نام شافی ہوئے، مالکی ہوئے، حنبلی ہوئے، چاہے اس دیوے دا نام قادیانی ہوئے، مرزائی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، سراج منیرہ دے چڑھ جان تو بعد پہلے چاند ستارے دیا روشنیاں ختم نے، بعد دے اندر دیوے اور بلب بالن دی گنجائش نہیں. اینا مطلب ہے سراج منیرہ میرا محبوب نبوت دا چمکدا ہویا او آفتاب مہتاب ہے جنہیں پہلیاں روشنیاں ختم کر دیتیاں نے، بعد دے اندر نویاں روشنیاں دی ضرورت نہیں. جو پہلیاں روشنیاں نو مانے، پہلیاں نبوتاں نو منے کافر ہے. جو بعد وچ نویاں روشنیاں بالے، ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ. قادیانی اور مرزائی انہاں نو اللہ دی زمین تے رہن دا کوئی حق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے اتے ڈاکہ مارن والے ساڈا ایمان تے وے جو نبی پاک دے آ جان تو بعد اللہ دے بنائے ہوئے نبی رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے. ہون ساڑی شریعت دے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے اپنے آپ نو عیسائی کہے کہ میں آسمان تو نازل ہون والی شریعت، نازل ہون والی کتاب انجیل نو مننا اور اللہ دے بھیجے ہوئے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نو مننا. ساڈا مسلمانہ دا عقیدہ کیے مسلمان ہو سکدا جو نبی پاک دے آن تو بعد موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے، پہلے انبیاء دی نبوت اور رسالت مننے مسلمان ہو سکدا تے جڑا نبی پاک دے آن تو بعد غلام احمد قادیانی دا کلمہ پڑھے. اور سورج ہوندیاں جو دیوا بالے، اور سورج ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے. اور سورج ہوندیاں جو دیوا بالے احمق اس نو کہیے. احمد ہوندیاں جو مرشد لبے اس دا نام کی لئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آن تو بعد
جو اللہ دے بنائے ہوئے پہلے انبیاء تے ایمان رکھے، انہاں دا کلمہ پڑھے، انہاں دی شریعت مننے، کافر ہے۔ تو جڑا بعد میں جو خود ساختہ متنبی قادیاں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما یستحقہ، انہوں نبی مننے، او کی ہے؟ کافر ہے۔ جڑا غلام احمد قادیانی نو نبی مننے کی ہے؟ نہیں کی ہے؟ وڈا کافر بھی نہیں، ہاں بدترین کافر بھی نہیں، مرتد جو نبی پاک دی نبوت تو بعد عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت نبوت رسالت نو جاری سمجھے، کیونکہ اللہ دے بنائے ہوئے وہ نبی نے، وہ تے کافر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دی شریعت نو مننے، کافر ہے۔ پہلے انبیاء دی شریعت نو جاری سمجھے، نبی پاک دا کلمہ نہ پڑھے، کافر ہے۔ جڑا رب دے بنائے ہوئے نبیاں نو مننے، او تے وے کافر ہے۔ تے جڑا خود بنا کے مننے، مرتد دے، مرتد کافر نہیں، مرتد دے، اے وہی تے رولا ہے، کافر نہیں۔ جے کافر من لیا پھر تے حقوق مننے گئے، اقلیتاں دے حقوق نے، کافراں دے حقوق نے، لیکن مرزائیاں واسطے کوئی حقوق نہیں، اے مرتد نے، کافر نہیں۔ اور وہ اپنے آپ نو کافر ماندے بھی نہیں، وہ اپنے آپ نو کافر تسلیم نہیں کرتے، مسلمان کہندے نے، وہ کافر نہیں، مرتد نے۔ سن لو تے اندر ملک دے اندر شور پیا ہے، اور ساڈے وزیر اعظم صاحب نے یہ دوگلی پولیسی نہیں، ایک پاسے حرمت رسول واسطے بیان جاری نے، اور دوجے پاسے قادیانی نو ملک پاکستان دا عام عہدہ دین دا نوٹیفیکیشن دیتا جا رہا ہے۔ دوگلا معیار ہے۔ حرمت رسول واسطے وزیر اعظم صاحب نے آواز اٹھائی ہے، اسی خیر مقدم کرنے ہیں، لیکن کسے قادیانی نو عزت دوے اور ملک دے عام منصب تے فائز کرے، اسی احتجاج کرنے ہیں، نہیں تسلیم کر دے، کیونکہ قادیانی کافر نہیں، حقوق کافران دے ہوندے نے، قادیانی مرتد نے۔ میرا آج ذہن تے ہور سی، تھوڑے بھی شاید ذہن ہون کے کہ میں جو جمعہ پڑھانا سی، لیکن آج 7 ستمبر او دینے کہ 7 ستمبر 1974 دے اندر قادیانیاں دے خلاف ملک پاکستان دے اندر بہت بڑا ایکشن لیا گیا، اور وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ سنایا اس دن دے حوالے نال، اور جو ملک دے اندر شور مچیا، میرا دل کیتا ہے کہ میں تانوں دساں قادیانی ہے کون نے، مرزائی ہے کون نے۔ سانو مسلمان ہو کے بھی اس چیز دا علم نہیں، اسی نبی پاک دے غلام بھی ہیں، محب بھی ہیں، منن والے بھی ہیں، لیکن سانو پتہ ہی نہیں کہ مصطفیٰ دے دشمن کون نے۔ عیسائیاں دے حقوق نے، یہودیاں دے حقوق نے، ہندوؤں دے، سکھاں دے، مجوسیاں دے حقوق نے، لیکن مرزائیاں دے حقوق نہیں۔ میرے قائد محترم علامہ ابتسام صاحب نے احتجاج کیتا میڈیا چینلاں تے بھی، اور کچھ لوگ کہنے لگے اے مولوی انتہا پسند نے، اقلیتاں دے حقوق موجود نے، غیر مسلمان دے حقوق موجود نے، شریعت دے اندر بھی، دین دے اندر بھی، آئین پاکستان دے اندر بھی، بابا قوم محمد علی جناح نے بھی اقلیتاں نو قانون تحفظ فراہم کیتا ہے، اے مولوی انتہا پسند نے۔ کہ جڑے قادیانی نے، مرزائی نے، شریعت دی روح نال اے مرتد نے، آئین پاکستان دی روح نال اے پاکستانی بھی نہیں، آئین پاکستان دی روح نال پاکستانی نہیں۔ ہاں اگر شامل کیتا جائے کابینہ دے اندر، اپنی کمیٹیاں دے اندر اقلیتاں نو، غیر مسلمانوں، کیونکہ وہ پاکستانی ہے، لیکن پاکستانی نہیں۔
میں کیویں پاکستانی تسلیم کراں؟ مسلمان تے میں اس وجہ تو تسلیم نہیں کردا کیونکہ ایک قرآن نو نہیں من دے، حدیث نو نہیں من دے، سنت نو نہیں من دے، مصطفیٰ نو نہیں من دے، ختم نبوت نو نہیں من دے، اس واسطے اسی انہاں نو مسلمان تسلیم نہیں کردے، لیکن پاکستانی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پاکستان دا 1973 دا آئین نہیں من دے، قانون نہیں من دے، دستور نہیں من دے، 7 ستمبر 1974 دا پاکستان دی پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی دا فیصلہ نہیں من دے۔ جو رب نو نہ مننے، مصطفیٰ نو نہ مننے، ختم نبوت نو نہ مننے، حدیث سنت شریعت قرآن نو نہ مننے، او مرتد ہے۔ اور جو پاکستان دے آئین نو، قانون نو، دستور نو نہیں مندا، پاکستانی بھی ہو سکتا۔ عیسائی اپنے آپ نو عیسائی کہندے نے، اسی پاکستانی ماننے ہیں۔ یہودی اپنے آپ نو یہودی کہندے نے، اسی پاکستانی ماننے ہیں۔ ہندو اپنے آپ نو ہندو کہندے نے، اسی پاکستانی ماننے ہیں۔ سکھ اپنے آپ نو سکھ تسلیم کرتے نے، اسی پاکستانی تسلیم کرنے ہیں۔ پاکستان دے آئین قانون دستور نو مندے نے، پاکستانی نے۔ اپنے آپ نو کافر تسلیم کرتے نے، اقلیت نے، کافر نے، انہاں دے حقوق نے۔ لیکن مرزائی قادیانی اپنے آپ نو مسلمان کہندے نے۔ مرزائی قادیانی آئین پاکستان نو نہیں من دے۔ مسلمان بھی نہیں تے بولو پاکستانی بھی۔ ذرا مسلمان بھی نہ ہوئے تو پاکستانی بھی نہ ہوئے، پاکستان تے کسے اہم عہدے اور اہم ذمہ داری تے آ سکدا نہیں۔ اسی احتجاج کرنے ہیں۔ اور سنو، جو پارلیمنٹ دے اندر فیصلہ ہویا، جو پارلیمنٹ دے اندر ساڑے علماء دی تحریک اور علماء دیاں قربانیاں دے عوض فیصلہ ہویا، اور جو قادیانیاں دے مرزا غلام احمد دے خلاف حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ لکھیا کفر دا، اور سب تو پہلو سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کو دستخط کروائے، پھر پورے بر صغیر دے اندر پھر کے علماء نو مل کے وہ فتویٰ پیش کیتا کہ غلام احمد قادیانی دے عقائد و نظریات نے 200 علماء نے دستخط کیتے کہ غلام احمد قادیانی کافر ہے۔ پاکستان بنن تو بعد ساڑے علماء نے تحریک چلائی کہ پاکستان دے اندر قادیانیاں نو کافر قرار دیتا جائے۔ کافر نے اس احتجاج اور تحریک دے بدلے وزیر اعظم پاکستان بھٹو نے انہاں نو کافر، غیر مسلم، اقلیت قرار دیتا۔ اے جتنیاں بھی محنتاں ہوئیاں، اے علماء دی محنت ہے، جدو جہد ہے، قربانیاں نے، اجتہاد ہے، اللہ انہاں نو اجر و ثواب دے گا۔ لیکن اے نہیں سی کرنا چاہیے، کافر قرار نہیں سی دینا چاہیے، کفر تے فتوے نہیں سی کرنے چاہیے، دستخط نہیں سی کرنے چاہیے کہ کافر نے غلام احمد قادیانی اور مرزائی کافر نہیں بلکہ مرتد نے۔ اے علماء کو تو اجتہادی غلطی ہو گئی ہے۔ کافراں دے تے حقوق ہوندے نے، تاں ہی تے بدماشیاں کرتے نے سارے ملک دے اندر۔ کسی اقلیت اور کافراں اور یہ بھی تسلیم نہیں کرتے، مرتد نے۔ پارلیمنٹ دے اندر اے تسلیم کروایا جاندہ کہ مرتد نے۔ پھر مرتد دی جو سزا ہے شریعت دے اندر او نافذ ہوندی، مرزے دا قتل ہوندا، تمام مرزائی واجب القتل ہوندے۔ مرتد دی سزا، مرتد دا فیصلہ حقوق نہیں، مرتد اقلیت نہیں، بلکہ مرتد دی سزا قتل ہے۔ من بدل دینہ فقتلوہ، جو مرتد ہو جائے، دین چھوڑ جائے، انہوں قتل کر دے ہو۔ اے تسلیم کروانا سی، کافر نہیں، مرتد تسلیم کروانا سی۔
کہ غلام احمد قادیانی 1901 تو پہلوں مسلمان سی، 1901 دے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا، پھر اسلام چھوڑیا۔ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ساڑے نبی نو نبی نہیں مندے، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر کوئی جبر نہیں مندے، نہ منن رہن، حقوق ملن گے، تحفظ ملے گا۔ لیکن جو نبی پاک نو نبی من کے مسلمان ہو کے پھر اسلام چھوڑ دوے، مرتد دے، انہوں زمین تے رہن دا کوئی حق، انہوں نے اسلام چھوڑیا ہے، مرتد نے۔ حقوق دی بات کر دے اور بڑے بڑے میڈیا چینلوں تے بیٹھ کے دیکھو جی ہر ایک دے حقوق نے، ہاں حقوق نے۔ اگر تہاڈا کوئی پڑوسی ہمسایا یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، او دے نال حسن سلوک کرو۔ اسلام دے اندر حسن سلوک دی اجازت ہے، اچھا اخلاق، اچھا کردار پیش کرو۔ تہاڈا ہمسایا غیر مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی ہے، بیمار ہو جائے او دی تیمارداری کرو، او دی فوتگی ہو جائے، اسلام دے مطابق جا کے او دے نال تعزیت کرو، صبر اور حوصلے دی تلقین کرو۔ اگر وہ پریشان ہو جائے او دی مدد کرو، قرض منگے انہوں قرض دیو، تاری دکان تے آوے سودا دیو، ادھر محبت کرو، ادھار دیو، نگد دیو۔ اگر تو انہوں ضرورت پہ جائے ادھی دکان تے جا کے سودا خریدو۔ اے اسلام نے غیر مسلمان دے اقلیتاں دے حقوق بیان کیتے نے، لیکن اگر تہاڈا پڑوسی مرزائی ہوئے، بیمار ہوئے، تیمارداری کرنا حرام ہے، فوتگی ہو جائے تعزیت کرنا حرام ہے، مقروض ہو جائے قرض دینا حرام ہے، تہاڈی دکان تے آوے سودا دینا نجائز ہے، تانوں ضرورت پہ جائے اودی دکان تو جا کے سودا خریدنا نجائز ہے، فیکٹری دا مالک ہے اودی ملازمت کرنا نجائز ہے، بازار اندر جا رہے ہو تو انہوں سلام کرنا حرام ہے، تو انہوں سلام کرے جواب دینا حرام ہے۔ اگر وہ دے گھر دے اندر آگ لگ جائے فائر برگیڈ 11 نو فون کرنا نجائز ہے، وہ دے گھر دے اندر آگ لگ جائے پانی سٹنا تواڈے تے حرام ہے۔ مردہ ہوئے، ڈگدا ہوئے، تڑپتا ہوئے، زخمی ہوئے، خون نکلتا ہوئے، علاج کرنا، پٹی کرنا، مرہم رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ جو میرے مصطفیٰ دی نبوت دا ڈاکو ہے، واجب القتل ہے، وہ دے واسطے ہمدردی ہو سکتی؟ تانوں پتہ ہی نہیں مرزائی کون نے، قادیانی کون نے، انہاں دے حقوق کی نے، غیر مسلمان دے حقوق الگ نے، اقلیتاں دے حقوق موجود نے، لیکن فلاح انسانیت، خدمت خلق انسانہ واسطے ہوندی ہے۔ قادیانی انسان بھی کہلان دے حقدار کی قادیانیاں نال پینگا اور قادیانیاں دے نال دوستیاں اور کاروبار نجائز ہے۔ پتہ لگ جائے کہ فلاں چیز قادیانیاں نے بنائی ہے، پینا حرام، کھانا حرام، خریدنا حرام، اے مرتد نے، کافر نہیں۔ عیسائیاں دے کولوں رشتہ لینا جائز ہے، اہل کتاب دی عورت نال شادی کرنا جائز ہے، اہل کتاب دے حقوق الگ نے، لیکن مرزائیاں دے کولوں رشتہ لینا بھی حرام ہے، رشتہ دینا بھی حرام ہے، انہاں نوں اپنی خوشی دے اندر شریک کرنا بھی حرام ہے، انہاں دی خوشی اندر شریک ہونا بھی حرام ہے۔ تو جدوں کسی قادیانی نوں ملنا ہے تیرا کلیجہ نہیں پڑتا مصطفیٰ دی نبوت دے ڈاکو نے۔ اور میاں عاطف کی آندا عمران خان ہوئے جی 5 ملکاں دے وچوں اے بڑا سینئر ہے اور بڑا تجربہ کار ہے، اقتصادیات دے حوالے نال سنو۔ میاں عاطف سن 2000 تو قبل مسلمان سی، بعد دے اندر مرزائی بن گیا ہے، مرتد ہے۔
عزت نہیں دئی دی، عہدہ نہیں دئی دا، بلکہ مرتد دی سزا قتل ہے۔ اور میں پچھلے جمعے اشارہ کیتا سی کہ قتل آسان نہیں کرنا، قتل حکومت نے کرنا ہے، قتل چیف جسٹس نے کرنا ہے، قتل قاضی نے کرنا، حکمران نے کرنا ہے۔ اسی احتجاج کریں گے، اپنی آواز پہنچاواں گے، اپنا پیغام پہنچاواں گے کہ نہ دی سزا ہے، قتل ہے، حکومت قتل کرے، قاضی قتل کرے، کیونکہ سانو قانون ہاتھ وچ لین دی اجازت، انج تے پھر قتل و غارت شروع ہو جائے گی نا، جدو ہر بندہ ہی قتل کرن لگ پوے گا۔ نہیں، اسی صدائے احتجاج بلند کرنے ہیں کہ مرتد نے کی سمجھیا ہے قادیانیاں نو کہ صرف کافر نے، کافر نہیں، اے ہوئی تے بھلیکھا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی پتہ ہو دے عقائد کی نے، حقیقت الوحی دے اندر لکھتا ہے جو مینوں نبی نہیں منتا کافر ہے۔ تسی مرزائیاں نال ہمدردیاں کر دے ہو، مرزائی تانوں مسلمان سمجھ دے، بولو تانوں مسلمان نہیں سمجھ دے۔ او یاد ہے پاکستان دی پارلیمنٹ دے اندر جدوں بحث ہو رہی سی، مرزا ناصر قومی اسمبلی دے اندر آندا سی، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو موجود سی، علماء اسلام موجود سن، قومی اسمبلی دے ممبر موجود سن۔ مرزا ناصر نو پوچھیا گیا کہ جو تواڈے غلام احمد قادیانی نو نبی نہیں مندا تسی کی سمجھدے ہو؟ انہیں پردہ نہیں سی رکھیا، بزرگ جان دے ہون گے اس گل نو، اخبارات دے اندر بھی آیا سی، انہیں واشگاہ لفاظ کیا، کھل کے کیا، انہوں نے کہا جو ساڑھے مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں مندا اسی انہوں کافر مننے ہیں۔ نہیں یقین تے اٹھاؤ تاریخ، پاکستانی حکومت دا سب تو پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ جو قادیانی سی، بابا قوم بانی پاکستان محمد علی جناح دا انتقال ہویا، جنازہ لایا گیا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جنازہ پڑھان واسطے آگے بڑھے، پاکستانی حکومت دا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ دور اپنے خیمے دے اندر بیٹھا رہا، کسے پوچھیا بانی پاکستان دا جنازہ ہو رہا ہے تو جنازہ نہیں پڑھیا؟ کہنے لگا میں مرزائی ہاں، میرے عقیدے دے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کافر ہے، کوئی مسلمان کافر دا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ تسی انہاں مسلمان سمجھدے ہو، تسی انہاں کافر سمجھدے ہو، مرتد نے شریعت دے مطابق بھی، پاکستانی قانون دے مطابق بھی اے نہیں تانوں مسلمان مندے، اور تسی انہاں اپنے ہمدردی سمجھدے ہو، انہاں نال گل کر کے ویکھو، اے گمراہ کردے نے مسلماناں نو، جی اسی مسلمان ہاں، اسی اللہ نو مننے ہاں، اللہ پتہ کنوں سمجھدے نے؟ مرزا غلام احمد نو آندے نے اسی کو کافر ہاں، اسی نبی نو مننے ہاں۔ احمد تو مراد یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد تو مراد غلام احمد قادیانی نو سمجھدے نے، ایک گمراہ کردے نے مسلماناں نو کہ اسی مسلمان ہاں، اسی صحابہ اکرام نو مننے ہاں۔ صحابی کون؟ جو مرزے کانے دے ساتھی نے، آندے نے اسی امہات المومنین نو مننے ہاں۔ کیڑیاں امہات المومنین؟ نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی مرزے دیاں بیویاں۔ آندے نے قرآن دے اندر جنت دا تذکرہ ہے، اسی جنت ماننے ہاں، پر جنت کیڑی؟ ربوے نو جنت سمجھدے نے۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، علاج کرنے والا ڈاکٹر مرزائی ہوئے، علاج کروانا حرام ہے، مر جاؤ، نبی دی ختم نبوت ہے، پر مرزائی کو علاج کروانا ربوے جاندے ہو علاج کران واسطے، اوتے دل دا آپریشن ہوندا ہے تے یہ ہوندا ہے تے وہ ہوندا ہے، سارے دل دے وال بند ہو جان، نہیں علاج کروانا ربوے چوں۔ 25%
فیصد رعایت کرتے ہیں، وہ فنڈ کٹھے کر کے فنڈ چوں اپنے پیسے پورے کر لیندے نے، تانوں گمراہ کرتے ہیں، آ کے آندے ہو جی اخلاق بڑا چنگا ہے، وہ بڑے اچھے لوگ نے جو نبی پاک دے دشمن نے، تو اچھا سمجھنا ہے۔ کوئی تواڈے باپ نو گالی دوے، تواڈے باپ دا گریبان پکڑے، تواڈے باپ دی عزت نو نلام کرے، تواڈے نال ہس کے بول کے سودا سستا دے دوے، خیر خواہ سمجھو گے؟ مصطفیٰ دی نبوت تے ڈاکے مارن تے تواڈے علاج سستے کر دین، آکھو چنگے بڑے نے۔ مرتد نے، قادیانی مرتد نے، ذہن دے اندر بٹھا لو، کافر بھی نہیں بلکہ کافراں تو بھی اتلا درجہ ہے۔ انہاں واسطے حقوق نہیں، قتل ہے قتل۔ اور ساڈا احتجاج ہے قتل اسی نہیں کرنا، قتل کنے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے، وقت دے قاضی نے کرنا ہے۔ انہاں نو مرتد ثابت کروانا سی، کافر نہیں۔ سن لو، اپنے غیرت ایمانی دا ثبوت دیو، نبی پاک نال محبت دا ثبوت دیو، مصطفیٰ دے غلام ہون دا ثبوت دیو۔ قادیانیاں نو اپنا خیر خواہ سمجھنا بھی نہیں تے قادیانیاں دی خیر خواہی کرنی بھی نہیں۔ غیر مسلمان دے حقوق نے میں کہ اشارہ کر دیتا ہے، صحیح البخاری اندر موجود ہے۔ نبی پاک یہودیاں دے گھر تیمارداری واسطے گئے، لیکن نبی پاک دی نبوت دے معاملے دے اندر جنہیں ذرا بھی شک دی بھی گنجائش کیتی ہے، گستاخی کیتی ہے، یا مسلمہ کذاب ورگیاں نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نے کی کیتا ہے؟ کیوں بھئی؟ قتل قتل، من بدل دینہ فقتلوہ، جو مرتد ہو جائے سزا کی ہے؟ ایک دن کے بابا آندہ سزا پھٹے چاڑ دیو ہے، یہ عہدے دیں دے پھر دینے۔ پھر وہ ایک وزیر اطلاعات ہے، وہ بڑے سارے منہ والا آندہ انہیں پاکستانی قانون نو مان لیا ہے، ادا مطلب انہیں اپنے مرزے مسرور نو، مرزے ناصر، مرزے طاہر، غلام احمد قادیانی اور اپنے آپ نو کافر مان لیا ہے۔ پاکستانی قانون تے یہی ہے نا کہ سارے کافر نے، انہوں نے پاکستانی قانون نو، آئین نو تسلیم کر لیا کہ انہیں اپنے آپ نو اور اپنے سارے خلیفیاں نو کافر مان لیا ہے۔ ہائے میرے اللہ، جو پاکستانی قانون تے بھی آؤ تے کافر نے، کافراں واسطے عزت نہیں، عزت کدے واسطے وے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اپنے دشمن نو پہچانو، اس واسطے اے تفریق تقسیم اپنے ذہن اندر بٹھا لو۔ کافر ہور نے، جڑے کافر نے انہوں دے حقوق ٹھیک نے، شریعت نے دیتے نے، اسی تسلیم کرنے ہیں، پر قادیانی مرتد نے، انہاں واسطے صرف اور صرف قتل ہے، اے واجب القتل نے۔ اے ساڈا مطالبہ ہے، اے ساڈا احتجاج ہے کہ پاکستان دی حکومت دے اندر یا اہم عہدیاں تے قادیانیاں نو قطعاً ذمہ داری نہ دیتی جائے، بلکہ انہاں واسطے جس سزا دے حقدار نے پارلیمنٹ دے اندر وہ بل لے آ کے او دا انہاں نو حقدار ٹھہرایا جائے اور وہ سزا دیتی جائے۔ ساڈے کئی نوجوان باہر دے ملکاں دے ویزے، پیسہ ہیں تے نوکریاں اے دے لالچ وچ آ کے عقیدہ بدل لیندے نے۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں ختم نبوت دے عقیدے تے قائم رکھیں، اللہ مصطفیٰ دی غلامی دے اندر زندہ رہن دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو مصطفیٰ دی محبت دے اندر مر جان دی سعادت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ یہ ہمارا، نعرہ یہ ہمارا، ہمارا یہ ایمان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ نعرہ یہ ہمارا، ہمارا یہ ایمان ہے،
حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے، عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے، حرمت رسول پر جانوار جائیں گے، حرمت رسول پر جانوار جائیں گے۔ دعویٰ یہ ہمارا، ہم دعویٰ یہ ہمارا اور برملا اعلان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اطاعت رسول میں زندگی گزاریں گے، اطاعت رسول میں زندگی گزاریں گے، دشمن رسول کو ماریں گے ماریں گے، دشمن رسول کو ماریں گے ماریں گے، دشمن رسول کو ماریں گے ماریں گے، حضور کے